ہمارا نظریہ ہو چکا ہے اگر پلوٹ ہے تو کامیاب ہے، مکان ہے تو کامیاب ہے، دکان ہے تو کامیاب ہے، سوسائٹی میں اگر بات ہے تو کامیاب ہے، محلے میں بات ہے تو کامیاب ہے۔ اللہ اللہ، لوگ کامیابی دیکھ رہے ہیں، کامیابی، لیکن انہیں کہاں پتا ہے نمازیں پڑھیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اے زانی سمجھ رہے ہیں زانی ہم کامیاب ہو گئے، سٹا لگانے والے سوچ رہے ہیں ہم کامیاب ہو گئے، شراب کی بوتلیں دن رات ہاتھوں میں لے کر کے پینے والے سوچ رہے ہیں ہم کامیاب ہو گئے۔ اللہ اللہ، یاد رکھنا اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ جو دنیا کی زندگی ہے سراسر دھوکہ ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، آج دیکھیں ہم کامیابی کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، کامیابی کے چکر میں ہیں، دن رات کامیابی کے چکر میں ہیں، جائز اور ناجائز، جائز اور ناجائز میں تمیز کرنا ہم نے چھوڑ دیا، حلال اور حرام میں تمیز کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اللہ، بس کامیابی کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو آج قوم مسلم اگر کامیاب ہو سکتی ہے تو وہ مصطفیٰ کا دامن ہے، وہ مدینے والے مصطفیٰ کی چوکٹ ہے، وہ غوث و خواجہ رضا کا دامن ہے۔ جب تک ہم اجمیر والے خواجہ کا مضبوطی سے دامن نہیں پکڑیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، جب تک ہم بغداد کے غوث اعظم کا دامن مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، جب تک کہ صدیق کی صداقت کو ہم دل سے تسلیم نہ کر لیں گے کامیاب نہیں ہو سکتے، عمر کی عدالت کو جب تک دل سے ہم تسلیم نہیں کر لیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، عثمان کی سخاوت کو جب تک ہم دل سے قبول نہ کر لیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، علی کی شجاعت کو جب تک ہم دل سے تسلیم نہیں کر لیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لوگ کہہ رہے ہیں ہم کامیاب ہو گئے، ہم کامیاب ہو گئے، ہم کامیاب ہو گئے۔ اللہ اللہ، زنا کرنے والے سوچ رہے ہیں ہم کامیاب، شراب پینے والے سوچ رہے ہیں ہم کامیاب، سٹا لگانے والے سوچ رہے ہیں ہم کامیاب، دوسروں کی مینڈ اور ڈولے کاٹنے والے سوچ رہے ہیں ہم کامیاب، دوسروں کا مال ماننے والے سوچ رہے ہیں ہم کامیاب۔ اللہ اللہ، آپ کامیاب نہیں ہیں بلکہ کامیاب وہی ہے جس نے قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کیا ہے، جس نے محمد عربی سے اپنا رشتہ مضبوط کیا ہے۔ ہم کامیابی کے نعرے لگاتے ہیں، ہماری بیاہ اور شادیوں کا یہ حال ہے، جوان بھائی کے سامنے جوان بہن بغیر دوپٹے کے گھوم رہی ہے، کیا یہی ہماری کامیابی ہے؟ جوان بیٹی باپ کے سامنے بغیر دوپٹے کے گھوم رہی ہے، کیا یہی ہماری کامیابی ہے؟ شوہر کے سامنے بیوی غیر محرم کے سامنے بے پردہ گھوم رہی ہے، کیا یہی ہماری کامیابی ہے؟ اور ہمارا ضمیر اتنا کمزور ہو چکا ہے، غیرت ایمانی اتنا کمزور ہو چکی ہے، ہم اف تک نہیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا اگر یہی حال ہمارا رہا تو ہمیں بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا، ہمیں تنزلی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو مصطفیٰ کا دامن پکڑو۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ جو مصیبتیں تم تک پہنچی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہے۔ کتنا اچھا ہوتا شراب کی بوتلوں کی جگہ ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہوتا، کتنا اچھا ہوتا ہمارے جیبوں میں موبائلوں کی جگہ مصطفیٰ کی نعتوں کے لکھے ہوئے وہ کاغذات ہوتے، کتنا اچھا ہوتا ہم نے مصطفیٰ کی سرک مصطفیٰ سے اپنے رشتے مضبوط کیے ہوتے۔ اللہ اللہ، زمانے کے چکر لگا لو، ادھر سے ادھر چلے جاؤ، لیکن جب تک مصطفیٰ کا دامن مضبوطی سے نہیں پکڑو گے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی
سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بدحا کی رضا جوئی وہ جو ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شادی خانہ آبادی زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ ماشاءاللہ. بہت ہمارا نظریہ یہ ہو چکا ہے اللہ اللہ اپنے نظریے کو بدلے، اپنی سوچ کو بدلے، اللہ اللہ اپنے کردار کو اچھا کریں. وہ باپ اپنی بیٹیوں کو کسی دنیا دار کا کردار نہ سکھائیں بلکہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا پاٹ اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں تاکہ ان کی بیٹیاں نیک بن جائیں. جب تک ان کے گھروں میں رہیں نیک سیرت کے ساتھ میں، اور جب دوسرے گھروں میں چلی جائیں تو نیک سیرت بن کر کے اللہ اللہ اپنے ماحول کو اچھا کریں، اپنے سسٹم کو اچھا کریں. پھر دیکھیں کامیابی ہمارے قدموں کے نیچے انشاءاللہ رہے گی. اللہ کی ذات سے امید کامل ہے. آپ تاریخیں اٹھا کر کے تو دیکھیں، یہی شہر جیلان کی تاریخ ہے. اسی شہر جیلان میں ایک ذات رہتی ہے جن کا نام سیدہ عائشہ ام محمد ہے. اللہ اللہ تاریخ جیلان میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ایک وقت جیلان میں ایسا آیا قحط سالی واقع ہو گئی، زمینیں بنجر پڑ گئی، اناج اگنا بند ہو گیا، کنووں میں پانی ختم ہو گیا. اللہ اللہ بچے پیاس سے سسکنے لگے، بوڑھے پیاس سے بلکنے لگے. دعائیں ہو رہی ہیں، نماز استسقا پڑھی جا رہی ہے. اللہ بارش فرما دے، بارش فرما دے، بارش فرما دے، لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے. اللہ اللہ ایک میٹنگ بیٹھی، مشورہ ہوا. کسی نے کہا یار کیا کریں کیا کریں، کسی نے کہا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی جیلان میں ایک ذات رہتی ہے جس کا نام سیدہ عائشہ ام محمد ہے. وہ بڑی نیک بخت عورت، بڑی پارسا عورت، سجدزادی ہے. چلو ان سے چل کر کے دعا کراتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی دعا کی برکت سے اللہ شہر جیلان کے لوگوں پر بارش فرما دے. اللہ اللہ سارے لوگ اکٹھا ہو کر کے حضرت سیدہ عائشہ ام محمد کے مکان پر پہنچے ہیں. دروازہ کھٹکھٹایا ہے. سیدہ عائشہ ام محمد دروازے کے پاس آئی ہیں. ارشاد فرمایا ہے بتائیے لوگوں کیا بات ہے. سارے لوگ یک زبان ہو کر کے عرض کرتے ہیں اے سجدزادی آپ کی عظمت ہمارے سروں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ، مفتی گلفام رضا صاحب قبلہ، افضل رضا صاحب قبلہ، علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں ہندوستان کا عظیم خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی محمد گلفام رضا قادری رامپوری پوری شان خطابت کے ساتھ تشریف لا چکے ہیں. میں حضرت کا شکر گزار ہوں. اس وقت جو حضرت کے دورے جو ہے وہ باہر کے لیے بہت زیادہ ہیں، بڑی مصروفیت ہے حضرت کو. میں بڑا شکر گزار ہوں. میں نے اصرار کیا، حضرت جو ہے حاضر ہو گئے. اللہ پاک عمر میں برکتیں عطا فرمائے. پورا سال اگر آپ جو فون لگائیں گے تو بڑی مشکل سے حضرت کی تاریخ ہوگی. میں حضرت کا بڑا شکر گزار ہوں. حضرت نے جو اپنی تاریخ دی، اور مجھے ایسا لگتا ہے ڈھکیا سیلپور یا ملک میں جو پہلی بار حضرت کی حاضری ہے، اللہ پاک قبول عطا فرمائے. آپ نے ابھی تک موبائل کے ذریعے دیکھا ہوگا، آج بغیر موبائل کے دیکھیے گا، سنیے گا، انشاءاللہ دل باغ باغ ہو جائے گا. بس مفتی صاحب کی اجازت، اپنی تقریر کو میں مکمل کرتا ہوں. درود پاک پڑھنے بآواز بلند.
اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ، شہر جیلان میں بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگوں نے میٹنگ کی، کیا کریں؟ کسی نے کہا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی بستی میں ایک سید زادی رہتی ہیں، بڑی نیک ہے، پارساں عبادت گزار ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں، دعا کو کہتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ پاک ان کی دعا کی برکت سے بارش فرما دے۔ اب ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولیں ذرا سبحان اللہ۔ اب کیا تھا؟ سارے لوگ اکٹھے ہو کر کے سیدہ عائشہ ام محمد کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نکل کر کے آئی، لوگوں بتائیں کیا بات ہے؟ اب لوگوں نے عرض کیا اے سیدہ زادی، جیلان کا اس وقت جو حال ہے آپ بھی جانتی ہو، زمینیں بنجر پڑ گئی ہیں، اناج اگنا بند ہو گیا ہے، بچے بوڑھے جوان پیاس سے سسک رہے ہیں، پیاس سے بلک رہے ہیں۔ اے سید ذاتی، ہماری آپ سے ایک ہی امید ہے، اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کر دیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کی برکت سے شہر جیلان کے لوگوں پر بارش فرما دے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ اب کیا تھا؟ سیدہ عائشہ ام محمد نے اپنے گھر کے صحن میں جھاڑو لگائی، مصلی بچھایا، نماز پڑھی، نماز کے بعد میں دعا مانگی، اے پروردگار، اس وقت شہر جیلان کا جو حال ہے مولا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا ہے، مولا شہر جیلان میں اس وقت زمینیں بنجر پڑ گئی ہیں، اناج اگنا بند ہو گیا ہے، کنووں میں پانی ختم ہو گیا ہے، بچے پیاس سے سسک رہے ہیں، بوڑھے پیاس سے بلک رہے ہیں۔ اے مولا، میں تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں، پروردگار شہر جیلان کے لوگوں پر بارش فرما دے، سید زادی کی زبان کی لاج رکھ لے۔ اللہ اللہ، تاریخ بتاتی ہے ابھی سیدہ عائشہ ام محمد نے اتنے ہی جملے نکالے تھے کہ آسمان سے بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، آسمان سے بارش ہونے لگتی ہے۔ جن کی دعا کی برکت سے یہ بارش ہوئی تھی وہ ذات کوئی اور نہیں بلکہ سردار اولیاء، تاجدار اولیاء، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی سکی پھوپھی سیدہ عائشہ ام محمد تھی، جن کی دعا کی برکت سے اللہ نے شہر جیلان کے لوگوں پر بارش فرمائی تھی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کو نیک بنائیے، اپنے بیٹوں کو نیک بنائیے، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا، اللہ کی رحمتیں ہمارے گھروں پر برسیں گے، ہماری زندگیوں پر برسیں گے۔ اپنا ماحول اچھا کیجئے، اپنے گھروں کا ماحول اچھا کیجئے۔ میں انہیں پیغام دیتا ہوں، اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں، ان ماں باپ کو ایک پیغام دیتا ہوں جو اپنی بیٹیوں کو قرآن کی جگہ 10-10, 15-15, 20-20 ہزار کا موبائل دے کر کے فریڈم دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، اور وہ بیٹیاں جنہیں اپنا آئیڈیل سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بنانا تھا، وہ آج دنیا کی مکارہ، ایارہ اور جو ہے نا فریب کارہ کو بنا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، آج کوئی جو ہے نا اپنا آئیڈیل کسی ناچنے والی کو بنا رہی ہے، آج کوئی آئیڈیل جو فلمی پردوں پر بدکاری کرنے والی کسی بدکارہ کو بنا رہی ہے۔ اللہ اللہ، دیکھو تو کوئی آئیڈیل بنا رہی ہے تسلیمہ نسرین کو، وہ تسلیمہ نسرین جس نے کچھ جو دنوں پہلے یہ کہا تھا کہ مذہب اسلام نے عورتوں کو قید کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ اللہ، آج خواتین اسلام کا بھی کچھ ذہن اس طرف چاہتا ہے۔ یاد کرو اس وقت کو جب تمہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جب تمہیں زندہ قبر میں اتار دیا جاتا تھا، اس وقت تمہیں بچانے کے لیے کون آیا تھا؟ یہ فلمی پردوں پر بدکاری کرنے والی کوئی بدکارہ نہیں بلکہ حضرت سیدہ آمنہ کے لخت جگر، حضرت عبداللہ کے نور نظر، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی زمین پر تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے امتیوں، بیٹی دفن کرنے کی چیز
چیز نہیں ہے بلکہ سینے سے لگانے کی چیز ہے۔ میں محمد اعلان کرتا ہوں اگر اللہ کسی کو 3 بیٹیاں عطا کر دے اور وہ 3 بیٹیوں کی جائز رزق سے پرورش کر کے ان کی شادی کر دے، میں محمد ان کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ بتاؤ تو بیٹیوں کو وقار کس نے دلایا تھا؟ بیٹیوں کو عزت کس نے دلائی تھی؟ اللہ اللہ۔ اس لیے آپ سے ایک آخری پیغام جو انہیں میں دے کر کے رخصت ہو رہا ہوں، اللہ اللہ اپنے گھروں کا ماحول اچھا کریے، اپنے گھروں کا سسٹم اچھا کریے۔ اللہ اللہ اگر آئیڈیل ہی بنانا ہے تو سیدہ فاطمہ کو اپنا آئیڈیل بنائیے، اگر آئیڈیل ہی بنانا ہے تو کربلا کی سیدہ زینب کو اپنا آئیڈیل بنائیے، اگر آئیڈیل ہی بنانا ہے تو شہر جیلان کی سیدہ ام الخیر امت الجبار فاطمہ کو اپنا آئیڈیل بنائیے۔ ان نیک ہستیوں کی عبادت کا یہ عالم تھا، سیدہ فاطمہ ام الخیر کی عبادت کا یہ عالم تھا۔ جب تک آپ روزانہ 17 یا 18 پارے مکمل نہیں پڑھ لیتی تھی، گھر کا کوئی دوسرا کام نہیں کیا کرتی تھی، آپ نے اللہ رب العزت کی اتنی عبادت کی، قرآن کی اتنی تلاوت کی، اللہ نے اس کا یہ ثمرہ عطا فرمایا، غوث اعظم جیسا بیٹا عطا فرما دیا اور پوری کائنات کو بتا دیا کہ جب ماں عابدہ ہوتی ہے تو بیٹا عابدوں کا امام بنتا ہے۔ ہاتھوں کو اٹھائیں، ہاتھوں کو اٹھائیں اور اٹھا کر کے بولیں سبحان اللہ۔ جب ماں عابدہ ہوتی ہے تو بیٹا عابدوں کا امام بنتا ہے، ماں جب ساجدہ ہوتی ہے تو بیٹا ساجدوں کا امام بنتا ہے، ماں جب متقیہ ہوتی ہے تو بیٹا متقیوں کا امام بنتا ہے۔ اور سنیے گا ماں فاطمہ ام الخیر ہوتی ہے تو بیٹا غوث اعظم بنتا ہے، ماں سیدہ زینب ہوتی ہے تو بیٹے اولو محمد بنتے ہیں، اور ماں جب سیدہ فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا حسین اعظم بنتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد۔ سبحان ملک کو اللہ۔ اچھا کریے۔ اگر کسی کے یہاں شادی ہے تو جلسہ سجائیے، ڈی جے ڈھولک باجے گاجے یہ بجانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مفتی صاحب کل ہمارے یہاں ایک شادی تھی اور اس شادی میں کل گھر پہ ہی تھا، پوری رات جو ہے نا گانے بجے اور ایک وہ گانا مجھے بار بار آواز آ رہی تھی، میں باولا میں باولا، پوری رات میں باولا میں باولا۔ میں کہتا رہا اللہ اس گاؤں میں کتنے باولے ہو گئے، ہم بھی اسی گاؤں میں رہتے ہیں، پوری رات یہ بجا میں باولا میں باولا۔ حقیقت میں اگر ڈی جے بجا کر کے آپ نے یہ بجائے نا میں باولا میں باولا، حقیقت میں آپ باولے ہو جائیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کتنی ذمہ داریاں آپ پر، پتہ ہی نہیں چلے گا، ہوش ہی نہیں لگے گا آپ کو۔ حقیقت میں باز آ جائیے، ابھی توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آپ جو ہے ڈی جے گاجے باجے مت بجائیے، بلکہ اس جلسے سے یہ پیغام لے کر کے جائیے اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اور اللہ جب شادی کا دن ہمیں دکھائے گا تو ہم کولم لا کر کے ڈی جے نہیں بجائیں گے، بلکہ فون کر کے مفتی گلفام صاحب کی تاریخ لے کر کے انشاءاللہ ان کی تقریر کرائیں گے، اور ان کی تقریر پر عمل کر کے انشاءاللہ دنیا و آخرت کو کامیاب بنائیں گے۔ یہ عہد کریے، ہاتھ اٹھا کر کے عہد کریے انشاءاللہ آج کے بعد میں جہاں جہاں شادی ہوگی وہاں ڈی جے نہیں ہوگا بلکہ جلسہ ہوگا۔ سبحان اللہ، جلسہ ہوگا، اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیں گے ہم، یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میرے بولنے میں بتقاضۂ بشریت اگر کوئی سبقت لسانی ہو گئی ہو، تمام علماء آپ سب کو گواہ بنا کر کے میں تائب ہوتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اللہ میری توبہ کو قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پہلا کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صبح طیبہ وہیں بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، اکیلا ہوں مگر آباد کر دیتا ہوں ویرانہ بہت روئے کہ میرے بعد میری شام تنہائی، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔